ہمارا آج کا ٹاپک ہے امیتابھ بچن۔ 11 اکتوبر 1942 کو پیدا ہوئے، ان کا شمار ہندوستانی سینما کی تاریخ کے سب سے بااثر اداکاروں میں ہوتا ہے۔ 1970 سے 1980 کی دہائی کے دوران وہ ہندوستانی فلمی منظر میں سب سے زیادہ غالب اداکار تھے۔ فرانکوس ٹروفٹ فرانسیسی ڈائریکٹر نے انہیں ایک آدمی کی صنعت قرار دیا۔ ان کے فلمی کیریئر کا آغاز 1969 میں مرنل سین کی فلم بھوم شوم میں بطور آواز راوی ہوا۔ انہوں نے پہلی بار 1970 کی دہائی کے اوائل میں زنجیر، دیوار اور شعلے جیسی فلموں کے لیے مقبولیت حاصل کی، اور ہندی فلموں میں ان کے آن اسکرین کرداروں کے لیے انہیں ہندوستان کا ناراض نوجوان کہا گیا۔ بالی ووڈ کے شہنشاہ کے طور پر کہا جاتا ہے، صدی کا مہا نائک، اسٹار آف دی ملینیم یا بگ بی۔ ان کے بعد سے وہ فلموں میں نظر آئے۔ 5 دہائیوں سے زیادہ پر محیط کیریئر میں 200 سے زیادہ ہندوستانی فلمیں اور اپنے کیریئر میں متعدد تعریفیں حاصل کیں، جن میں بہترین اداکار کے طور پر 4 قومی فلم ایوارڈ، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کے طور پر دادا صاحب پھالکے ایوارڈ اور بین الاقوامی فلموں میلوں اور ایوارڈز میں کئی ایوارڈز شامل ہیں۔ تقریبات میں 16 فلم فیئر ایوارڈز جیتے اور فلم فیئر میں اداکاری کے کسی بھی بڑے زمرے میں سب سے زیادہ نامزد اداکار ہیں۔ مجموعی طور پر 42 نامزدگیوں کے ساتھ اداکاری کے علاوہ بچن نے پہلے پلے بیک سنگر، فلم پروڈیوسر اور ٹیلی ویژن پریزنٹر کے طور پر کام کیا۔ انہوں نے گیم شو کون بنے گا کروڑ پتی کے کئی سیزن کی میزبانی کی۔ گیم شو فرنچائز کا ہندوستان کا ورژن کون بنے گا کروڑ پتی۔ انہوں نے 1980 کی دہائی میں کچھ عرصے کے لیے سیاست میں بھی قدم رکھا۔ حکومت ہند نے انہیں 1984 میں پدم شری، 2001 میں پدم بھوشن اور 2015 میں پدم وبھوشن سے فن میں ان کی شراکت کے لیے اعزاز سے نوازا۔ حکومت فرانس نے انہیں 2007 میں اپنے اعلیٰ ترین شہری اعزاز نائٹ آف دی لیجن آف آنر سے نوازا۔ بچن نے ایک ہالی ووڈ فلم باز لورمن کی دی گریٹ گیٹسبی 2013 میں بھی کام کیا، جس میں انہوں نے ایک غیر ہندوستانی یہودی کردار میئر وولفشم کا کردار ادا کیا۔ برصغیر پاک و ہند کے علاوہ انہوں نے جنوبی ایشیا باشندوں کے ساتھ دیگر افریقی، جنوبی افریقہ، مشرقی افریقہ اور ماریشس، مشرق وسطیٰ خاص طور پر متحدہ عرب امارات اور مصر، برطانیہ، روس، کیریبین، گیانا، سرینام، ٹرینیڈاڈ اور ٹوبیگو، اوشیانیا، فجی، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، کینیڈا اور ریاستہائے متحدہ۔ بچن 11 اکتوبر 1942 کو الہ آباد میں ہندی شاعر ہری ونش رائے بچن اور سماجی کارکن تیجی بچن کے ہاں پیدا ہوئے۔ ہری ونش رائے بچن ایک اودھی ہندو کے ساتھ تھے جو اودھی، ہندی اور اردو میں روانی رکھتے تھے۔ ہری ونش کے آباء و اجداد ہندوستان کی موجودہ ریاست اتر پردیش میں پرتاپ گڑھ ضلع کے رانی گنج تحصیل کے بابو پٹی نامی گاؤں سے آئے تھے۔ تیجی بچن لائل پور، پنجاب، برٹش انڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک پنجابی سکھ کھتری تھے۔ بچن کے والدین ابتدا میں ان کا نام انقلاب رکھنے جا رہے تھے۔ امیتابھ کا نام ان کے والد کو شاعر سمترا نندن پنت نے تجویز کیا تھا۔ اگرچہ ان کی کنیت شریواستو تھی، لیکن امیتابھ کے والد، جنہوں نے ذات پات کے نظام کی مخالفت کی، نے کلمی نام بچن بولی ہندی میں بچے جیسا اپنایا، جس کے تحت انہوں نے اپنی تمام تخلیقات شائع کیں۔ جب ان کے والد انہیں اسکول میں داخل کروانے کی کوشش کر رہے تھے تو انہوں نے اور بچن کی والدہ نے یہ فیصلہ کیا کہ خاندان کا نام شریواستو کی بجائے بچن رکھا جائے۔
اس آخری نام کے ساتھ ہی امیتابھ نے فلموں میں ڈیبیو کیا اور دیگر تمام عملی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ بچن اپنے تمام قریبی خاندان کے لیے کنیت بن گئے۔ بچن کی تعلیم بوائز ہائی اسکول اینڈ کالج الہ آباد میں ہوئی، شیروڈ کالج نینیتال اور کیروری مال کالج دلی یونیورسٹی۔ جب بچن نے اپنی تعلیم مکمل کی تو ان کے والد پرتھوی تھیٹر کے بانی پرتھوی راج کپور سے رابطہ کیا کہ آیا ان کے لیے کوئی افتتاح ہے۔ انہوں نے کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ ان کے بعد بچن نے آل انڈیا ریڈیو دلی کے لیے نیوز ریڈر کے کردار کے لیے درخواست دی، لیکن آڈیشن میں ناکام رہے۔ وہ کلکتہ میں برڈ اینڈ کمپنی کے بزنس ایگزیکٹو بن گئے اور فلمی کیریئر شروع کرنے سے پہلے تھیٹر میں کام کیا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ امیتابھ بچن کے کیریئر کے انتخاب میں ان کی والدہ کا کچھ اثر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ اس بات پر اصرار کرتی تھیں کہ انہیں سینٹر سٹیج لینا چاہیے۔ بچن نے 1969 میں مرنال سین کی نیشنل ایوارڈ یافتہ فلم بھوم شوم میں ایک صوتی راوی کے طور پر اپنی فلمی شروعات کی۔ خواجہ احمد عباس کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم سات ہندوستانی میں ان کا پہلا کردار تھا اور اس میں اتیل دت، انور علی مدھو اور جلال آغا شامل تھے۔ زنجیر ایک پرتشدد کارروائی کے ساتھ ایک جرم کی فلم تھی اور اس نے امیتابھ کو ایک نئی شخصیت یعنی بالی ووڈ سینما کے ناراض نوجوان میں قائم کیا۔ انہوں نے بہترین اداکار کے لیے اپنا پہلا فلم فیئر ایوارڈ نامزدگی حاصل کیا۔ اس سال کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں میں سے ایک تھی، جس نے باکس آفس پر بچن کے خشک جادو کو توڑا اور انہیں ایک سٹار بنا دیا۔ دیوار 1975 اور شعلے 1975 جیسی بلاک بسٹر فلمیں شامل ہیں۔ سلیم خان نے بچن کو ہدایت کار منموہن دیسائی سے بھی ملوایا، جس کے ساتھ انہوں نے پرکاش مہرا اور یش چوپڑا کے ساتھ مل کر ایک طویل اور کامیاب رفاقت قائم کی۔ 1973 زنجیر بلکہ اس کے بعد کی فلمیں جیسے کہ ابھیمان، جو ان کی شادی کے صرف ایک ماہ بعد ریلیز ہوئی تھی اور باکس آفس میں کامیاب رہی تھیں، ان کے معاون کردار نے انہیں بہترین معاون اداکار کا دوسرا فلم فیئر ایوارڈ حاصل کیا۔ 1999 میں بی بی سی انڈیا نے شعلے کو ملینیم کی فلم قرار دیا اور دیور کی طرح انہیں انڈیا ٹائمز موویز نے بالی ووڈ کی 25 بہترین فلموں میں شمار کیا۔ اسی سال 50ویں سالانہ فلم فیئر ایوارڈ کے ججوں نے انہیں 50 سالوں کی بہترین فلم فیئر کے خصوصی امتیازی ایوارڈ سے نوازا۔ 1976 میں انہیں یش چوپڑا نے رومانوی فیملی ڈرامہ کبھی کبھی میں کاسٹ کیا۔ اس فلم میں ان کے کردار کے لیے بچن کو ایک بار پھر فلم فیئر بہترین اداکار کا ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا۔ 1977 میں انہوں نے امر اکبر انتھونی میں اپنی اداکاری کے لیے اپنا پہلا فلم فیئر بہترین اداکار کا ایوارڈ جیتا۔ یہ فلم اس سال کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم تھی۔ 1978 کو باکس آفس پر ان کا سب سے کامیاب سال سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسی سال ان کی تمام 6 ریلیز یعنی مقدر کا سکندر، ترشول، ڈان، قسمیں وعدے، گنگا کی سوگندھ اور بے شرم نے زبردست کامیابیاں حاصل کیں۔ 1979 میں بچن نے سہاگ میں کام کیا، جو اس سال کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم تھی۔ اسی سال انہوں نے مسٹر نٹور لال، کالا پتھر، دی گریٹ گیمبلر اور منزل جیسی فلموں کے ساتھ تنقیدی تعریف اور تجارتی کامیابی بھی حاصل کی۔ دوستانہ 1980 کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ثابت ہوئی۔ 2000 میں بچن یش چوپڑا کی باکس آفس پر ہٹ فلم محبتیں
ان کے کردار نے انہیں بہترین معاون اداکار کا تیسرا فلم فیئر ایوارڈ جیتا۔ اس کے بعد دیگر ہٹ فلمیں آئیں۔ بچن ایک رشتہ، دی بانڈ آف لو 2001، کبھی خوشی کبھی غم 2001 اور باغبان اور عکس 2001، آنکھیں 2002، کانٹے 2002، خاکی 2004 اور عکس میں ان کی کارکردگی نے انہیں بہترین اداکار کا پہلا فلمی فیئر کریٹکس ایوارڈ جیتا تھا۔ 2005-2006 میں انہوں نے اپنے بیٹے ابھیشیک کے ساتھ فلموں بنٹی اور ببلی 2005، دی گاڈ فادر ٹریبیوٹ سرکار 2005 اور کبھی الوداع نہ کہنا 2006 میں کام کیا۔ یہ سب باکس آفس میں کامیاب رہے۔ 2006 اور 2007 کے اوائل میں ان کی بعد میں ریلیز ہونے والی فلمیں بابل 2006، ایکلویا اور نشان بند 2007 تھیں۔ ان میں سے ہر ایک میں ان کی کارکردگی کو ناقدین سراہا۔ 2013 میں انہوں نے دی گریٹ گیٹسبی میں ہالی ووڈ میں قدم رکھا، جس میں لیونارڈو ڈی کیپریو اور ٹوبی میگوائر کے مد مقابل ایک خاص کردار ادا کیا۔ 2014 میں انہوں نے سیکوئل بھوتناتھ ریٹرنز میں دوستانہ بھوت کا کردار ادا کیا۔ پیکو میں ان کی کارکردگی بلا شبہ ان کی شاندار کامیابی میں ٹاپ 10 میں جگہ پاتی ہے۔ پرفارمنس نے بچن کو بہترین اداکار کا چوتھا نیشنل فلم ایوارڈ اور بہترین اداکار کا تیسرا فلم فیئر کریٹکس ایوارڈ جیتا۔ 1991 میں وہ فلم فیئر لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کرنے والے پہلے فنکار بن گئے، جو کہ راج کپور کے نام پر قائم کیا گیا تھا۔ بچن کو فلم فیئر ایوارڈ میں 2000 میں ملینیم کے سپر اسٹار کا تاج پہنایا گیا۔ 1999 میں بچن کو بی بی سی یور ملینیم آن لائن پول میں اسٹیج یا اسکرین کا سب سے بڑا ستارہ منتخب کیا گیا۔ سینما کی دنیا میں ان کی شراکت کے اعتراف میں مصر میں الیگزینڈریا انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں صدی کا ایوارڈ۔ ان کی کامیابیوں کے لیے انہیں کئی بین الاقوامی فلم فیسٹیولز میں کئی دوسرے اعزازات سے نوازا گیا، بشمول 2010 ایشیائی فلم ایوارڈز میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ۔ جون 2000 میں وہ لندن کے مادام تساؤ ویکس میوزیم میں موم کی ماڈلنگ کرنے والے پہلے زندہ ایشیائی بن گئے۔ ایک اور مجسمہ نیو یارک میں 2009 میں، ہانگ کانگ میں 2011 میں، بینکاک 2011 میں، واشنگٹن ڈی سی 2012 میں اور دلی میں 2017 میں نصب کیا گیا تھا۔ 2003 میں انہیں فرانسیسی قصبے ڈیویل کی اعزازی شہریت سے نوازا گیا۔ فرانس کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز نائٹ آف دی لیجن آف آنر نے انہیں فرانس کی حکومت نے 2007 میں ان کے سینما اور اس سے آگے کی دنیا میں غیر معمولی کیریئر کے لیے دیا تھا۔ 27 جولائی 2012 کو بچن نے لندن کے ساؤتھ واک میں اپنے ریلے کے آخری مرحلے کے دوران اولمپک ٹارچ لے کر چلے۔ 80 کی دہائی کے اوائل میں بچن نے امیتابھ بچن کی مہم جوئی کے عنوان سے ایک سیریز میں مزاحیہ کتاب کے کردار سپریمو کے لیے اپنی مشابہت کے استعمال کی اجازت دی۔ مئی 2014 میں آسٹریلیا میں لاٹروب یونیورسٹی نے بچن کے نام پر اسکالرشپ کا نام دیا۔ انہیں 2012 میں پیٹا انڈیا نے ہارٹسٹ ویجیٹیرین مرد کا نام دیا تھا۔ انہوں نے 2008 میں پیٹا ایشیا کے ذریعے چلائے گئے ایک مقالے کے سروے میں ایشیا کا سب سے پرکشش سبزی خور مرد کا خطاب بھی جیتا۔ الہ آباد میں امیتابھ بچن اسپورٹس کمپلیکس اور امیتابھ بچن روڈ ان کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ سیفائی اٹاوا میں ایک
سرکاری سینئر سیکنڈری اسکول کو امیتابھ بچن گورنمنٹ انٹر کالج کہا جاتا ہے۔ سکم میں ایک آبشار ہے جسے امیتابھ بچن آبشار کے نام سے جانا جاتا ہے۔